جی طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ لیکچر نمبر 11 میں ہم نے سبق ہوائی ختم کیا تھا۔ آج سیکنڈری کی بک کا اگلا سبق جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے قرطبہ کا قاضی، اس کا مطالعہ لیکچر نمبر 12 میں ہم انشاءاللہ تعالی الرحمن کریں گے۔ قرطبہ کا قاضی مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج ہے۔ عزیز طلبہ، سید امتیاز علی تاج لاہور میں ایک تعلیم یافتہ اور روشن خیال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد مولوی ممتاز علی عربی، فارسی، انگریزی اور اردو کے بہت بڑے عالم اور بر صغیر میں جدید صحافت کے بانیوں میں سے ہیں۔ والدہ محمدی بیگم کئی کتابوں کی مصنف اور خواتین کی تعلیم و ترقی کی داعی تھی، اس لیے امتیاز علی تاج کو علم و ادب کا شوق ورثے میں ملا۔ انہوں نے سینٹرل ماڈل ہائی اسکول لاہور سے میٹرک اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے خاندانی پیشے یعنی صحافت اور اشاعت کتب کو ہی اپنایا۔ ان کی ادارت میں مختلف رسائل جن میں کہکشاں، بچوں کا رسالہ، پھول اور خواتین کا رسالہ، تہذیب نسواں وغیرہ شامل ہیں، وہ بھی شائع ہوتے رہے۔ طویل ڈراموں میں ان کا ڈرامہ انارکلی اردو ادب میں اہم مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے یک بابی اور ریڈیائی ڈرامے لکھنے اور ان کی تکنیک سنوارنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ چچا چھکن ان کے مزاحیہ مضمون کا مجموعہ ہے۔ قرطبہ کا قاضی ان کا ایک ایکٹ کا المیہ ہے جو اپنے تاثر، تکنیک اور فنی کمال کی وجہ سے نہایت بلند مقام رکھتا ہے۔ اصل میں عزیز طلبہ، قرطبہ کا قاضی ایک انگریز ڈرامہ نویس لارنس ہاؤس مین کی ایک ایکٹ کی بہت کامیاب ٹریجڈی ہے جس کی ہر سطر میں قوت اور علم موجود ہے۔ امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے کو اس خوبی سے سرزمین اندلس کا واقعہ بنا دیا ہے کہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ انگریز کے ایک ڈرامے سے اخذ و ترجمہ ہے۔ تو یہ ڈرامہ ہے عزیز طلبہ، اس میں 4 کردار ہیں۔ قاضی جس کا نام یحییٰ بن منصور ہے، زبیر قاضی کا فرزند، قاضی کا بیٹا ہے، حلاوہ زبیر کی دایا ہے، عبداللہ خانہ زاد یعنی گھریلو ملازم، اس کے علاوہ ناظر عدالت کے 4 افسر و ہجوم کی آواز۔ اس کا منظر کچھ یوں ہے۔ غناطہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک ایوان جس کے دریچوں میں سے شہر کے چوک پر نظر پڑ سکتی ہے۔ دائیں ہاتھ کی دیوار میں ایک بڑا سا دریچہ، سامنے کی دیوار میں ایک چوڑا مگر نیچا دروازہ جس کے پیچھے ایک تنگ اور اندھیر گلی ہے۔ گلی کی دوسری طرف ایک چھوٹا دروازہ جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ بائیں ہاتھ پتھروں کا بنا ہوا زینہ اوپر کے کمرے کے دروازے تک پہنچتا ہے۔ اوپر کے کمرے کی کھڑکی ایوان میں کھلتی ہے۔ ایوان میں ایک بڑی میز ہے جس پر ایک شمع دان رکھی ہوئی ہے۔ میز کے قریب ایک بینچ اور چند کرسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ دیواروں پر اسلحہ اور جانوروں کے سر لگے ہوئے ہیں۔ سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ صبح کے دھندلکے میں یعنی صبح کے اندھیرے میں حلاوہ بینچ پر بیٹھی ہے، سر گھٹنوں سے لگا رکھا ہے۔ عبداللہ دروازے میں سے اندر آتا ہے۔ عبداللہ بھاری آواز میں یعنی غمگین آواز میں، شمع گل کر دوں؟
شمع بجھا دوں؟ حلاوہ کہتی ہے آہ بھر کے کر دے، شمع صبح کے آنے کو روک نہیں سکتی۔ عبداللہ پھونکے مار کر شمع دان کی 3 شمع گل کرتا ہے۔ حلاوہ کیسی کالی صبح، منحوس صبح، میرے رب کیسی کالی صبح، کیسی منحوس صبح۔ عبداللہ کہتا ہے کالی اندھوں کے لیے، ان بدفعلوں کے لیے، برا سوچنے والوں کے لیے جو گھٹنوں پر سر رکھے منحوس کلمے، نحس کلمے، منحوس کلمے منہ سے نکال رہے ہیں، یعنی ادا کر رہے ہیں، پر مگر رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی آنکھوں والے بھی موجود ہیں، تیری طرح سب اندھے نہیں ہوں گے۔ حلاوہ اس کی پرواہ نہیں کرتی کہ تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہ صبح دیکھنے کو میں زندہ کیوں رہ گئی، اور میرے رب آج کا دن تمام ہونے پر میرے لال کا کیا ہوگا؟ عبداللہ جواب دیتا ہے زندہ ہوگا اور کیا ہوگا، عمر پائے گا، اور رب العالمین کے فضل و کرم سے تجھے اور مجھے، ہم دونوں کو قبر کے شگاف میں لحد میں اتارے گا۔ تکان کی ایک آہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ حلاوہ اس کے جسم میں خون جو اپنا تھا، اور پروردگار آج سولی پر اس کی لاش لٹکتی رہ جائے گی۔ عبداللہ بے قابو ہو کر نشتر زبان، تیز زبان والی، خنجر سی زبان والی، یہ ہرگز نہ ہوگا، گھٹنے سے سر اٹھا کر آ بھرتی ہے۔ اب چارہ کیا رہ گیا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ سارے قرطبہ میں ایک شخص نہیں جو کسی کے حکم سے بھی اسے سولی پر چڑھائے، خواہ اس کے اپنے باپ کا فتویٰ ہو۔ علاوہ باپ قاضی ہے، صرف باپ نہیں، کیا کہا جو کہ اس کے فتوے پر عمل نہ ہوگا۔ حلاوہ باہر سے لوگ بلا لیے جائیں گے جو اسے ویسے نہیں جانتے جس طرح ہم سب جانتے ہیں، یعنی ان کی واقفیت یا انس زیادہ نہ ہوگا، تو قانون جو کہے گا وہ کر ڈالیں گے۔ عبداللہ چڑ کر غصے سے ناراض ہوتے ہوئے میں بک جو رہا ہوں، کہہ جو رہا ہوں نہیں کریں گے، آج کے دن صرف شہر میں وہی شخص داخل ہونے پائے گا جو کلام پاک کی قسم کھائے گا کہ اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کچھ سروکار نہ ہوگا، تعلق واسطہ نہ ہوگا۔ سمجھی کوڑ مغز جاہل، ہمارے آدمی تمام راستوں پر پھیل چکے، ایک ایک ناکے کو روک چکے۔ جس شخص نے قسم نہ کھائی کہ زبیر کا خون اس کے دوش یعنی قدوں پر نہ ہوگا، آج کے دن وہ اندر نہ گھسنے پائے گا، یعنی شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اور یہی جواب قاضی کے حکم پر خود اس کو بھی دیا جائے گا کہ ہم اس کام میں شریک نہیں ہوں گے، وہ قانون کا غلام ہو یا سلطان کا، آج کے دن اس کے فتوے کی تعمیل نہ ہونے پائے گی۔ لیکن احمق بیوقوف ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ میری یہی آنکھیں نہیں جنہیں آنسو نے بے نور کر دیا ہے، مجھے اندھا کر دیا ہے، میری اور آنکھیں ہیں جو میں دیکھ سکتی ہوں، جن سے دیکھ سکتی ہوں، اور جو دیکھ چکی ہیں، کیا دیکھ چکی ہیں؟ سولی اور اس سے لٹکتی ہوئی لاش۔ میرا ننھا، میری جان ننھا، میرا سجیلا نوجوان، خوبصورت وجاہت والا نوجوان، جس کا جسم میرے دودھ نے بنایا، جس کی پرورش میرے دودھ نے کی، جس کے خون اور ہڈیوں میں میرا دودھ ہے، میں اسے مردہ دیکھ چکی، کہتی جو ہوں یوں ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ سچ نہ ہوتا تو یہ بات میری زبان سے نکلتی، لیکن عبداللہ کہتا ہے اسے سولی کی سزا ملے کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟
حلاوہ کہتی ہے وہ میرے بتانے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ اس نے خون کیا ہے، قتل کیا ہے۔ عبداللہ ہاں مگر محبت کی خاطر کیا ہے، اپنی غیرت کی خاطر کیا ہے، اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ کون کہتا ہے یہ خون ناجائز تھا؟ حلاوہ نہیں، اس نے خون جلن کے بارے میں کیا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے محبت جلن نہیں تو پھر کیا ہے؟ حلاوہ مقتول نے اسے عذاب نہ پہنچایا تھا، کوئی دکھ تکلیف بھی نہیں دی تھی، پھر بھی اسے قتل کیا گیا، بے قصور قتل کیا گیا۔ کہنے کا مقصد عبداللہ مقتول کو اس کی محبوبہ سے محبت جو تھی، حلاوہ خوبصورت عورت سے کس کو محبت نہیں ہوتی، لیکن محبوبہ نے مقتول کو محبت بڑا خط بھی تو لکھا تھا۔ حلاوہ محبوب کو اس کا حق تھا، وہ جس کو چاہتا پسند کرتا، اس لیے کہ وہ زبیر کی منگیتر بھی نہ تھی، جسے چاہتی پسند کرنے کا حق رکھتی تھی۔ عبداللہ اسے جواب دیتا ہے کہ صرف اپنوں میں سے، اپنے ہم نسبوں میں سے مقتول پرایا تھا، غیر تھا، اور دوسرے ملک کا باشندہ تھا، رہنے والا تھا۔ حلاوہ زبیر کے باپ قاضی کا مہمان تھا، غیر نہیں تھا۔ عبداللہ اور شرافت کا یہ کون سا طور تھا، طریقہ تھا کہ گھر کے نوجوان کی محبت میں کود پڑے، کہ جو جوان جس عورت سے محبت کرتا ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہو گیا۔ اگر وہ نہ آتا اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ورغلا نہ لیتا تو زبیر اپنی محبت میں کامیاب نہ ہوتا۔ سوالیہ انداز میں پوچھ رہی ہے، شاید اللہ بہتر جانتا ہے، پر لڑکی نے اس وقت تک ہاں نہ کی تھی۔ عبداللہ اس بات کا تو زبیر کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس کے رقیب کا کام برابر کی لڑائی میں تمام نہ کر دے۔ زبیر نے کہا نہیں، ایک بار بھی نہیں کہا، وہ یہ کہتا تو اس کا باپ باور کر لیتا، پر ان باتوں سے کیا؟ ارے حجتی بہانے باز دلیل دینے والے، اب ان باتوں سے کیا؟ اس نے خون کیا ہے اور خون کی سزا میں اسے دار پر لٹکایا جائے گا، یعنی قتل کیا جائے گا۔ القتل بالقتل، خون کا بدلہ خون، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت۔ اسلام نے قصاص کا یہ اصول مقرر کیا ہے۔ عبداللہ چڑھ کر اور اسے دھار پر لٹکانے تو جائے گی؟ حیران ہو کر، ششدر ہو کر عبداللہ تو نہ ہو، حلاوہ ششدر ہو کر کہتی ہے کہ میں لٹکانے کیسے جاؤں گی؟ کہنے کا مقصد عبداللہ کہتا ہے تو نہ ہو تو اس بھرے شہر میں اور کوئی نہیں جو اپنے ہاتھ اس کے خون سے، یعنی زبیر کے خون سے آلودہ کرے۔ اٹھ کر دریچے کی طرف جاتا ہے، باہر دیکھ، اس ہجوم کو دیکھ جس نے چوک میں سولی کو گھیر رکھا ہے۔ حلاوہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف جاتی ہے۔ یہ سب کس کے منتظر ہے؟ حلاوہ جیسے سب کچھ جانتی ہے، بتا تو کس بات کے؟ عبداللہ تو سمجھتی ہو، یہ سمجھتی ہے یہ سولی کا تماشا دیکھنے کو کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ ناپاک کام، زبیر کو پھانسی دینے والا کام، نہ وہ خود کریں گے اور نہ ہونے دیں گے۔ ایک سیڑھی چڑھ کر کھڑکی کے پٹ کھول دیتا ہے، پھر اس بار والے اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے لوگو سنو، تم میں سے کون ہے جو قاضی یحییٰ کے لیے اس کے بیٹے کو
سولی پر لٹکا دے، سوال کرتا ہے۔ ہجوم میں سے ناراضی کی مخلوط ملی جلی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کیوں؟ بولا کوئی شخص۔ کہا کسی نے کہ وہ زبیر کو سولی پر لٹکا سکتا ہے۔ کہا جو کہ سارے قرطبہ میں ایک شخص کا ہاتھ نہیں جو اسے آزار پہنچانے کے لیے اٹھ سکے، تکلیف پہنچانے کے لیے اٹھ سکے، یا اسے پھانسی دینے کے لیے اٹھ سکے۔ قاضی یحییٰ بن منصور اوپر کی منزل کی کھڑکی کے سامنے سے گزرتا ہوا رکتا ہے، جیسے دونوں کی باتیں سننے کے لیے رکا ہو۔ ذرا دیر بے حس و حرکت یوں کھڑا رہتا ہے کہ گویا کچھ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ چپ کیوں ہو گئی؟ بول ابن بول نا، کون زندہ شخص ہے جو ان جان نثاروں کی آنکھوں کے سامنے سلطان کے حکم کی تعمیل کی جرأت کر سکے؟ قاضی کھڑکی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور دروازہ کھولتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بقیہ سبق انشاءاللہ تعالی الرحمن کل پڑھیں گے، لیکن آج ہم مطابقت والے جملے جو ہم نے شروع کیے تھے وہ کچھ کریں گے، تاکہ اس کی پریکٹس بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہماری جاری و ساری رہے۔ تو آج آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا میرے سر میں درد ہو رہی ہے۔ گزشتہ بھی یہ جملہ آ چکا، بار بار آتا رہتا ہے۔ تو درد مذکر ہے، یہی کہنا ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، رہی ہے ساتھ آئے گا۔ ہاں اگر تکلیف ہو تو مؤنث ہے، میرے سر میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ذیشان اور جمیلہ نے کہا ابا جان ہاں اب ہم سوئیں گے۔ ایک فاعل مذکر ہے، ایک فاعل مؤنث ہے۔ جب فاعل دو ہوں، ایک مذکر اور ایک مؤنث، تو فعل ہمیشہ جمع آتا ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، جیسے میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں، جمیلہ اور جمیل جا رہے ہیں۔ اگلا جملہ افضل کے ٹیوب ویل کی موٹر خراب ہو گئی۔ موٹر مذکر میں استعمال ہوتا ہے بھائی۔ افضل کے ٹیوب ویل کا موٹر خراب ہے۔ آم کا قلم لگ گیا ہے۔ آپ کو بتایا تھا لکھنے والا کام قلم جو ہے وہ مذکر اور اس کا نب بھی مذکر، لیکن پودے کی قلم جو ہے وہ مؤنث ہے۔ آم کی قلمیں لگ چکی ہیں، یہ واحد میں استعمال ہوا ہے، لہذا آم کی قلم لگ گئی ہے۔ اس کا موٹر راستے میں خراب ہو گیا ہے۔ اس کی موٹر راستے میں خراب ہو گئی ہے، گاڑی والی۔ ان دنوں وقار کا طوطی بول رہا ہے، محاورہ ہے۔ تذکیر و تنیس والا طوطا طوطی والا نہیں ہے، طوطی بولنا محاورہ ہے، تو مذکر میں استعمال ہوتا ہے۔ ان دنوں وقار کا طوطی بول رہا ہے۔ یہاں میری سوچ بچار کیا کرتی ہے، یہاں میرا سوچ بچار کیا کرتا ہے۔ یہ اردو کا بہترین لغت ہے، کی بہترین لغت نہیں کہنا۔ ڈکشنری لغت، دیوان قرآن لغت کتابیں ہونے کے باوجود مذکر ہیں، باقی تمام کتابیں مؤنث ہیں۔ تازی چائے لاؤ، چیز مؤنث ہو یا مذکر، اس کے ساتھ لفظ تازہ آتا ہے۔ تازہ سبزی لاؤ، تازہ چائے لاؤ، تازہ دودھ لاؤ، تازی کوئی لفظ نہیں۔ لفظ ہے املا، اس کا املا درست ہے، املا مذکر ہے۔ چند منٹوں میں جھاگ بیٹھ گیا،
پہلے بھی بتایا تھا، صابن، میل، جھاگ، تینوں مذکر ہے، تینوں کا تعلق بنتا ہے۔ تم میری مانند ستم رسیدہ ہو، میری مانند نہیں ہوتا، میرے مانند ستم رسیدہ ہو۔ اس کے عمل سے اس کے دل کے کھوٹ کا اندازہ ہوتا ہے، اس کے عمل سے اس کے دل کے کھوٹ کا اندازہ ہوتا ہے۔ دل کی کھوٹ، فلاں کے دل میں کھوٹ پائی جاتی ہے، پایا جاتا نہیں ہوتا۔ تم تو دوست تھے، تم میں نزاع کیوں پڑ گیا؟ تم تو دوست تھے، تم میں نزاع کیوں پڑ گئی؟ جھگڑے والا۔ اس نے میرے خلاف ساز باز کی، ساز باز کیا، ساز باز لفظ مذکر ہے، سازش بھی مذکر ہے، سازش کی۔ شک کی پرچھائیں پڑی تو میں نے رائے بدل دی۔ شک کی پرچھائیں پڑی، جب پرچھائیں آگے پڑی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شک کی پرچھائیں پڑی تو میں نے رائے بدل دی۔ عامر کو صرف 4 دن کے تپے دق نے ہلکان کر دیا۔ بیماری مونس، تپ دق، عامر کو صرف 4 دن کی تپ دق نے ہلکان کر دیا۔ حیدر کی آنکھ میں حیا نہیں رہا، حیا بھی مؤنث اور شرم بھی مؤنث، حیا نہیں آتی، اسی طرح شرم نہیں آتی، شرم تم کو مگر نہیں آتی، غالب نے کہا تھا۔ اس حرف کی زیر لفظ واضح کر رہی ہے، اس حرف کی زیر لفظ واضح کر رہی، اس حرف کا زیر لفظ کا تلفظ واضح کر رہا ہے۔ زبر، زیر، پیش، عزیز طلبہ ان کو کہتے ہیں حرکات، اور تینوں حرکات جو ہیں یہ مذکر ہیں۔ اس دور میں انسان کی اوسط عمر، اس دور میں انسان کا اوسط عمر ہوتا ہے، اوسط مذکر میں استعمال ہوتا ہے۔ کون سا عمل ہے جسے ریا برباد نہیں کر دیتا؟ کون سا عمل ہے جسے ریا برباد نہیں کر دیتی؟ عمل تو مذکر ہی ہے، ریا جو ہے نا یہ مؤنث ہے۔ سڑک پر تار کول ڈالی گئی، تار کول جسے ہم لوک وغیرہ کہتے ہیں تو تار کول مذکر ہے، سڑک پر تار کول ڈالا گیا۔ عزیز طلبہ آج ہمارا لیکچر اختتام کو پہنچا، کل انشاءاللہ بقیہ سبق کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ لیکچر نمبر 13 میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔